ناظرین کرام، ایک رات کی خاموشی میں مولانا جلال الدین رومی اپنے مرشد برحق حضرت شمس الدین تبریز کو اپنے گھر دعوت دیتے ہیں۔ چراغ جل رہے ہیں، دسترخوان سجا ہے، فضا میں روحانیت کی خوشبو ہے۔ اتنے میں شمس نے اچانک کہا، رومی کیا تم میرے لیے شراب لا سکتے ہو؟ یہ سن کر رومی کا دل کانپ اٹھا، آنکھوں میں حیرت، دل میں اضطراب، ہچکچاتے لہجے میں بولے، استاد آپ بھی شراب پیتے ہیں؟ شمس نے پرسکون لہجے میں کہا، ہاں آج تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ رومی کے لیے یہ الفاظ گویا بجلی کا جھٹکا تھے۔ دل سوچتا ہے یہ کیسا امتحان ہے۔ نوکروں خادموں کے سامنے عزت کا سوال تھا، شہر بھر کی نگاہوں کا خوف تھا، مگر استاد کی اطاعت غالب آ گئی۔ رومی نے چادر اوڑھی، بوتل چھپائی اور عیسائیوں کے محلے کی طرف چل پڑے۔ اندھیری گلیوں میں نکل پڑے، قدم بوجھل، دل دھڑکتا ہوا، نگاہیں زمین پر جھکی ہوئی، مگر آہستہ آہستہ لوگوں کی نظریں ان پر پڑنے لگی۔ کچھ نے سرگوشیاں شروع کی، کچھ تحجب سے پیچھے ہو لیے۔ جب رومی شراب خانے سے بوتل چھپا کر نکلے، ہجوم بڑھتا گیا۔ مسجد کے دروازے پر ایک شور اٹھا، اے لوگو دیکھو تمہارا امام، تمہارا فقیہ شراب خانے سے بوتل لا رہا ہے۔ پھر ایک ہاتھ بڑھا اور ان کی چادر بھی کھینچ لی، بوتل سب کے سامنے آ گئی۔ ہجوم نے طوفان برپا کر دیا، غصے کی آگ بھڑکی، کسی نے چہرے پر تھوکا، کسی نے مارا، کسی نے پگڑی تک کھینچ لی۔ وہ رومی جن کے قدموں کو لوگ چوما کرتے تھے آج زمین پر گری عزت کے ساتھ خاموش کھڑے تھے۔ نہ صفائی دی، نہ زبان کھولی، صرف صبر کیا، صرف برداشت کیا۔ اتنے میں فضا کو شک کرتی ہوئی شمس کی گرجدار آواز بلند ہوئی، اے بے حیا لوگو، یہ الزام بے بنیاد ہے۔ اس ہوٹل میں شراب نہیں، اس بوتل میں شراب نہیں، بلکہ سرکہ ہے۔ لوگ چیخے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شمس نے بوتل کھولی، قطرے لوگوں کے ہاتھوں پر ڈالے، خوشبو پھیلی، ارے یہ تو سرکہ تھا۔ ہجوم کے چہرے زد پڑ گئے، زبانیں بند ہو گئی، آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی۔ اب وہی لوگ جو ابھی تھو تھو کر رہے تھے رومی کے قدموں میں گرنے لگے، ہاتھ چومے، معافیاں مانگی۔ رومی کی آنکھیں نم ہو گئی، لرزتی آواز میں مرشد سے عرض کیا، حضرت آج آپ نے مجھے ذلیل کر دیا، میری عزت خاک میں ملا دی، یہ سب کیوں؟ شمس مسکرائے، نگاہوں میں حکمت کی بجلیاں اور الفاظ میں کائنات کا راز تھا۔ اے رومی، یہی تو سچ ہے، لوگوں کی عزت اور شہرت محض ایک سراب ہے۔ لمحہ بھر میں وہ تمہارے امام سے گناہگار بنا دیتے ہیں۔ ان کی محبت اور نفرت، ان کی واہ واہ اور لعن طعن سب دھوکہ ہے۔ اصل عزت صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہی عزت ہے جو وقت کے ساتھ نہیں بدلتی۔ آج کے بعد اپنی نگاہ صرف اسی اللہ پر رکھنا۔ رومی کے دل پر یہ کلمات بجلی کی طرح گرے، مگر روح کو جگا گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ دنیا کی عزت ریت کا محل ہے اور حقیقی عزت وہ ہے جو رب کے حضور مقبول ہو۔